الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آل فرینڈز؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفسیر القرآن کے حوالہ سے ہمارا سورۃ فاتحہ کے اباؤٹ جو ہے ہمارا لیکچر جاری و ساری ہیں، جس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کا شان نزول، کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آوازیں سنتا ہوں کہ کوئی مجھے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ اس کی خبر ورقہ بن نوفل کو دی گئی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ میں بھائی تھے۔ ورقہ نے عرض کیا کہ اب جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمیناناً ضرور سنیے گا۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نازل ہونے والی سورۃ فاتحہ ہے، لیکن ایک اور روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو سورت اتری وہ سورت اقرا تھی۔ اب دوسرا قول جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری، لیکن اس پہ اعتراض یہ ہے کہ نماز مکہ مکرمہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی، تو نماز میں تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، تو اگر نماز میں سورۃ فاتحہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو نماز میں پھر اتنے دن کیا پڑھتے رہے۔ تیسرے قول کے مطابق سورۃ فاتحہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 بار نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مسانی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری، اور دوبارہ اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ چل جائے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ربانی تحفہ ہیں۔ تو یہ تھا اس کا شان نزول سورۃ فاتحہ کا۔ خدا ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔